السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حنیف خان، پروگرام ری برینڈ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت سیلاب ہے پورے پاکستان میں، اور پاکستان کا 70% جو رقبہ ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے۔ بلوچستان میں کافی تباہی ہوئی ہے، سندھ میں بہت تباہی ہوئی ہے، سوات کے ایریا میں، ناردرن ایریا میں بہت تباہی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں معاشی بحران بھی ہے، اور حکومت کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ IMF کی طرف سے ہمیں کوئی خیر خواہی نہیں ملی۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے پاکستان کے اندر، اور عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، عوام کا بہت برا حال ہے۔ اسی حوالے سے آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، بہت ہی اپنے صحافت میں انہوں نے کافی عرصہ گزارا، سینئر تجزیہ کار ہیں جناب قاضی سراج صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، اور آج کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاضی سراج صاحب، یہ بتائیے کہ ہم معاشی بحران سے کس طرح نکلیں گے؟ جو اس وقت پرابلم ہے، جو پاکستان جو جس کشمکش کی کیفیت میں گزر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ریبلڈ پاکستان کے لیے عوام کو جگا رہے ہیں، عوام کے اندر شعور بیدار کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا کہ معاشی بحران سے ہم کس طرح نکلیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کری کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں عوام کا کوئی کردار سامنے آئے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں آج سے کوئی 10-15 سال پہلے حکومت نے یہ پالیسی بنائی کہ عوام جو ہیں وہ قرضے لیں اسٹیٹ بینک سے یا بینکوں سے، اور وہ ایسی چیزیں خریدیں جن کا کہ کوئی ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ مثلاً یہ ہے کہ AC خرید لیں، یعنی پرتعیش زندگی کے لیے سامان آپ خریدیں، اس کے لیے قرضے لیں۔ اب یہ پرتعیش زندگی کے لیے کہ AC جو ہے یا اس طرح کی جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ لوگ باہر سے خریدتے تھے، پھر وہ تو یہ قرضہ جو ہے اس سے بڑھتا رہا ہمارے اوپر غیر ملکی۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں کے اندر یہی شعور رہا کہ ہم جو ہے باہر کی چیزیں ہم خریدیں۔ حالانکہ ہم جب باہر کی چیزیں خریدتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو، تو اس کے لیے ہمارا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو صنعتیں ہیں وہ پھر زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح کے پاکستان کا کپڑا ہے یا سامان ہے وہ عوام نہیں خریدتے۔ تو ہم معاشی بحران سے اس طرح نکل سکتے ہیں کہ باہر کی چیزیں نہ خریدیں ہم، یا کوئی بہت مجبوری ہے جو کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ آپ خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری ہے۔ لیکن پاکستان کی چیزیں چاہے اگر خراب بھی ہیں، غیر معیاری بھی ہیں، اس کو آپ خریدیں۔ کیونکہ کہ مثال کے طور پر کوئی کپڑا ہے، کپڑے کا کارخانہ ہے، غیر معیاری ہے، باہر کا بہت اچھا ہے، اسٹینڈرڈ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب ہم پاکستانی مال نہیں خریدیں گے تو وہ کارخانے جو ہیں آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو جائیں گے اور بند ہو جائیں گے۔ جب بند ہو جائیں گے تو بے روزگاری پھیلے گی۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہم معاشی بحران سے اسی طرح نکل سکتے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ملک کی جو پیداوار ہے اس کی جو ضروریات ہیں وہ ہم خریدیں، چاہے وہ چائے کی پیالیاں ہوں، کیتلی ہو، برتن ہو، کپڑا ہو، میز کرسیاں ہوں، اس طرح کے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ڈرائنگ روم کے لیے بھی ہم لوگ جو ہیں نا باہر کی اٹلی کی چیزیں خریدتے ہیں، فرانس کی چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ ہوتی تو بہت اچھی ہیں، لیکن اس سے کیا ہے کہ پاکستانی جو اشیاء ہیں وہ مطلب زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔
اچھا قاضی صاحب، آپ اپنے تجزیے کے حساب سے بتائیے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ جو آئی ایم ایف کا جو ہمارے ساتھ جو سلسلہ رہا ہے پاکستان کا، اس سے ہمیں بتائیں کہ ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا؟ آئی ایم ایف کے چنگل سے کس طرح نجات پا سکیں گے؟ تو نجات تو ہم جبھی اس طرح سے پا سکیں گے کہ ہم اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ملکی سطح پر، یعنی حکومت کی سطح پر، وہ اس طرح سے ہم اختیار کریں کہ ہم خود انحصاری کی طرف جائیں۔ آئی ایم ایف کا جو چنگل ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرضوں میں پھنساؤ، ملکوں کو۔ اب یہ جیسے سری لنکا کی مثال ہے اور بہت سے ممالک ہیں، ان کو ایسے قرضے دو کہ یہ لوگ اس سے نکل ہی نہیں سکیں۔ تو ان کی جو قرضے دیتے ہیں تو یہ اپنی کوئی پابندیاں بھی لگاتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکس میں بڑھا دیں، وہ ٹیکس بڑھا دیں، مثال کے طور پر پیٹرول بڑھا دیں، بجلی بڑھا دیں اور دیگر اشیاء پہ آپ اپنا وہ کنٹرول حاصل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے جو قرضے ہیں وہ واپس مل سکیں۔ تو وہ قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے خود انحصاری پر زور دیں کہ ہم کس طرح سے ہم اپنے کام کو اس طرح کریں کہ ہم خود اس میں خود کفیل ہو جائیں۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کیسا کردار ہے؟ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ نوجوان واقعی اس وقت صحیح اپنے کردار کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں نوجوان نسل نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا پرانے لوگ کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو اصل میں جس طرح کا اب ماحول چل رہا ہے، یعنی اول روز سے اور آج تک جو حکمران ہیں ان کو نوجوان نسل سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ نوجوان نسل کچھ بھی کرے، حکومت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بحیثیت معاشرہ ہم خود سوچنا چاہیے کہ ہم نوجوان نسل کو پاکستان کی تعمیری ترقی میں کیا کردار ادا کروائیں۔ اب اصل میں جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ کوئی سا بھی ملک ہو دنیا کا، اس میں نوجوان نسل کے اندر ملک کی حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہو۔ نوجوان نسل بالکل آزاد خیال ہوں، جو چاہے کریں، ان کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہو۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی نازک ہے کہ پاکستان کے تعمیر ترقی میں نوجوان نسل کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے جو ان کی سوچ ہے، مطلب وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب تو یہ جو ٹچ موبائل آ گیا ہے، واٹس ایپ موبائل آ گیا ہے، اس نے تو بالکل نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کے وہ 24 گھنٹے میں مطلب یہ 8 گھنٹے آرام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور 8 گھنٹے جو ہیں وہ سوشل لائف کے لیے ہے۔ اب پہلے زمانے کی جو سوشل لائف تھی تو وہ آپس میں گفتگو سے ہوتی تھی، چوپال لگتی تھیں، چوپال میں لوگ بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ بھئی محلے میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں وہ چوپال پہ بیٹھتے تھے، پھر باتیں ہوتی تھیں۔ تو اس سے ایک بات سامنے آتی تھی کہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے دیہات میں کیا کام ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے۔ تو یہ ہے اصل میں اب جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ موبائل پر ہی اپنا کام کرتی رہتی ہے، وہ چاہے وہ کھیل کود ہو، اور اس کا بجائے اس کے کہ مثبت استعمال کریں، مثبت استعمال سے زیادہ اس کا منفی استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب کھیل کود ہے یا تفریح کی چیزیں دیکھنا ہے، اس سے اس قوم کا حوصلہ جو ہے وہ بجائے مثبت جانے کے منفی کی طرف جا رہا ہے۔ لوگوں کو، بچوں کو آرام نہیں مل رہا۔ جب بچوں کو آرام نہیں ملے گا، نئے نوجوان نسل کو آرام نہیں ملے گا، ان کی نیند پوری نہیں ہوگی 8 گھنٹے کی، تو کیسے وہ صحت یاب رہیں گے، کیسے ان کی عقل صحت یاب رہے گی؟ یہ ہے صورتحال کہ نوجوان نسل جو ہے وہ کوئی کردار، اچھا پرانے لوگ بھی بیچارے ضعیف ہو گئے ہیں، اور وہ کتنا کام کریں گے، ان کی یادداشتیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اب جو کام نوجوان نسل کر سکتی ہے وہ پرانے لوگ اب نہیں کر سکتے۔ وہ اب مشورے تو دے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، بیٹا یہ کام کرو، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے ملک ترقی کرے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو گئی ہے
پاکستان کی تعمیر و ترقی سے. اور جیسے کہ 18 سال سے اور 60 سال کی عمر کے جو افراد ہیں انہیں کوئی اس سے مقصد نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے یا نہ کرے. یہ نسل جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ بس کسی طریقے سے جو ہے غیر ملکی ویزا لگ جائے، اب چاہے وہ پڑھنے کے لیے ہو یا نوکری کے لیے ہو. اگر پڑھنے کے لیے ہوگا تو پھر بھی فائدہ ہے، کم سے کم باہر تو رہیں گے، وہیں پڑھ لکھ کے وہیں نوکری کر لیں گے اور بس مزے آئیں گے، گھر واپس ہم پیسہ بھیجیں گے. یہ ہے صورتحال. قیام پاکستان کا جو پیغام ہے ہم نے نئی نسل تک صحیح معنوں میں پہنچایا ہے اب تک یا نہیں پہنچایا؟ میرا خیال ہے پاکستان بڑی قربانیوں سے اور جد و جہد سے حاصل کیا گیا تھا. آج سے 100 سال پہلے، 80 سال پہلے، 70 سال پہلے لوگوں کے اندر یہ جوش جذبہ تھا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، فقیر ہو یا دکاندار ہو، سب کو یہ جذبہ تھا کہ پاکستان کو بنانا ہے. مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، ایک دو قومی نظریہ پیدا ہوا. جب انگریزوں نے یہاں پہ حکمرانی کری تو وہ یہی چاہتے تھے کہ صرف ہم جب آزادی دیں اس بر صغیر کو تو وہ اس طرح ہو کہ ہندو ریاست ہو اور مسلمان اس کے زیر نگی رہیں. تو جب یہ صورت حال ہوتی ہے کہ پورے بر صغیر میں حکمرانی ہندوؤں کی ہوتی تو مسلمان کبھی ترقی نہیں کرتے، جیسی صورتحال آج انڈیا کے اندر ہے. تو یہ جو ایک جذبہ تھا نا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ جذبہ جو ہے اب انتہائی کم ہو گیا، بلکہ میرے خیال سے یہ جذبہ جو ہے اب ختم ہو گیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں. یہ جذبہ جو ہے وہ عالمی طاقتوں نے اس کو بالکل ہی معدوم کر دیا کہ لوگ سوچے ہی نہیں کہ پاکستان کے قیام کو آگے بڑھائیں. اب جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیوں بنا، پاکستان کے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، مسلمانوں نے کتنے لاکھوں لوگ شہید ہوئے، عورتیں، مائیں، مرد، بچے یہ شہید ہوئے پاکستان کی جد و جہد میں. جب یہ صورتحال سامنے آئی تو وہاں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے بر صغیر کے اندر اور بڑی مشکل سے وہ رکے یہ فسادات. تو یہ صورتحال ہے. ہم لوگ جو ہیں کوئی قیام پاکستان کا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا. اب کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام بھی نہیں کرتا. اب صورتحال تو یہ ہے کہ اگر فرض کر رہے ہیں کہ آپ تعمیر و ترقی کے لیے یا قیام پاکستان کے لیے کوئی علاقے میں کارنر میٹنگ بلائیں یا کوئی جلسہ بلائیں یا کسی حال میں کوئی جلسہ کریں تو لوگ اس میں کتنی آپ پبلسٹی کریں، لوگ نہیں آئیں گے. اب لوگ جو ہیں وہ شوشہ میں پڑ گئے ہیں. انہیں اس سے مطلب نہیں کہ پاکستان کیوں بنا اور کس لیے بنا، اب لوگ شوشہ میں ہیں. IMF کی پابندیوں سے عوام کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہوا ہے. یہ بتائیے کہ IMF سے ہماری عوام کی کب جان چھوٹے گی؟ اب IMF کی پابندیوں سے غریب عوام کو نقصان ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے. چونکہ وجہ کیا ہے، ابھی آج سے 8 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے 3-3.5 سال حکمرانی کری اور ان کے زمانے بھی مہنگائی ہو رہی تھی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اناج کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، لوگ برداشت کر رہے تھے. پیٹرول جو تھا وہ جیسی یہ نئی حکومت آئی تو اس نے IMF کی جکڑ بندیوں کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں اور مختلف ٹیکسز بڑھا دیے. اب اس سے یہ ہوا کہ مجموعی طور پر وہ سارا ملبہ جو تھا وہ بیچارے غریب عوام کے اوپر پڑا. اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو ویسے ہی فری پیٹرول، فری گاڑیاں، فری الیکٹرسٹی، فری ٹیلی فون اور فری نوکر، یہ ساری چیزیں تھیں، فری مکان. تو ان کو جو مطلب لاکھوں میں کروڑوں میں جو چیزیں ملتی تھیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. غریب عوام کا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ بیچارہ کھانے کو ترس گیا ہے. اب اسی وجہ سے آپ یہ غور کرتے ہوں گے کہ جو فلاحی ادارے ہیں جیسے
انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنے کھانے کے پروگرام رکھے ہوئے ہیں، جیسے عالمگیر ویلفیئر والے ہیں، چھیپا والے ہیں اور عیدی والے ہیں اور JDC والے ہیں۔ اب لوگ بیچارے مجبور ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کیسے کھائیں اور بچوں کو کھانا کیسے کھلائیں، یا تو وہ خودکشی کریں یا وہ ڈاکے ماریں یا لوٹ مار کریں۔ اب جب روزگار ہی نہیں ملے گا لوگوں کو تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ اب وہ کم تنخواہیں کم ہیں، اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ بیچارے مجبور ہیں کہ ان فلاحی اداروں کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے بھی لوگ بیچارے کھانا کھاتے ہیں، اور بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کن مجبوریوں کے تحت بیچارے وہ ان فلاحی اداروں کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھوکا نہ ماریں، آپ یہاں سے کھانا لے جائیں۔ یہ سوچ جو ہے بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہونا یہ چاہیے، اس میں حکومت اپنا کوئی رول ادا کرے کہ اس طرح کی پالیسیاں، جیسے پچھلی حکومت میں لنگر خانے کھولے گئے تھے، سرائے خانے کھولے گئے تھے، اور وہ کھلے یا نہیں کھلے وہ ایک الگ بحث ہے، اس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ ایسی سوچ تو ہو کہ عوام کے لیے کچھ کریں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں سوچ رہی کہ عوام کے لیے کیا فائدہ ہو۔ وہ یہ تو کہتی ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اور ہم جو ہے تباہی کے دانے پر آ گئے ہیں، اور ہم جو ہے ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے لیے ہم عوام سے تو کہتے ہیں کہ قربانیاں دیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود قربانیاں دیں گے۔ ہم خود قربانیاں دیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اخراجات کم کریں، نوکرشاہی کس طرح سے اپنے اخراجات کم کرے، سرکاری اہلکار کس طرح سے اپنے اخراجات کم کریں۔ مطلب یہ جو غیر ملکی دورے ہوتے ہیں یا یہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، یہ سب قومی خزانے سے اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال یہ بہت تباہ کن ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ سوشل میڈیا کے آنے سے عوام میں بہت اویئرنیس آئی ہے، اور کافی لوگوں کو اپنی آواز پہنچانے میں کافی آسانی ہوئی ہے، پہلے دشواری ہوا کرتی تھی، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اس حوالے سے بتائیے کہ یا یہ صحیح معنوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ نے جو بات پوچھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو یہ تو خیر ہے اصل میں۔ اب پہلے تو یعنی آج سے 20-25 سال پہلے تو ٹی وی چینل نہ ہونے کے برابر تھے، صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہوتا تھا، وہ بھی جو ہے رات کے 12 بجے بند ہو جاتا تھا۔ تو اب تو یہ ہے کہ جتنے بھی چینل نئے نئے آ گئے ہیں، اور معیاری چینل بھی ہیں، اور جتنے بھی چینل ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم معیاری چینل ہیں، بہت اچھے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کے فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہے کیا صورتحال، وہ اتنا تیزی سے اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں۔ مثال کے طور پر کہ جیسے وہ پروگرام کرتے ہیں اپنے 1 گھنٹے کے، آدھے گھنٹے کے، اس میں مختلف سیاسی پارٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ موجودہ حالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اب عوام سوچتے ہیں کہ فلاں پارٹی کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، فلاں پارٹی کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، تو کچھ تو ان کو شعور تو حاصل ہوتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کے لوگ جو ہیں سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر اتنی تیزی آ گئی ہے اب کہ چینل جو ہے وہ اس سے آ رہے ہیں کہ کسی بھی ایک مسئلے کے اوپر ہماری ریٹنگ جو ہے بہت اچھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر پروگرام چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے، اس کو پروگرام ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی حال میں بارشیں شروع ہو گئیں اور ملک میں جو ہے سیلاب آ گئے، بھارت نے جو ہے وہ اپنے دریاؤں کا پانی پاکستان میں چھوڑ دیا، تو پاکستان کے دریا لبالب بھر گئے اور ٹوٹ بھی گئے بہت سی جگہ پر۔ تو اس پہ جو یہ لوگ پروگرام کر رہے ہیں ٹی وی چینل والے، تو وہ ایک ہڑا ہڑی والی باتیں آتی ہیں۔ حقیقت پسندی پہ تو ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پانی میں بہہ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان میں جو ہے بہت تباہی آئی، سمجھے، وہ حکومت کچھ نہیں کر پائی، اور
حالانکہ ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی کہ وہ لوگوں کو بچاتے، لیکن ان کے اندر یہ احساس نہیں تھا کہ غریبوں کی مدد کریں، کہ وہ ہیلی کاپٹر سے جا کے لوگوں کو بچاتے۔ اور بے شمار لوگ، لاتعداد لوگ جو ہیں بیچارے مر گئے، بہہ گئے پانی میں، بچے، بوڑھے، عورتیں، اور سڑکیں بہہ گئی، حد یہ کہ پل بھی ٹوٹ گئے۔ تو اس سے بعض جو ہے نا سنسنی خیزی کے اوپر جو ہے اس سے اثرات جو ہیں مثبت نہیں پڑتے عوام کے اندر، ایک بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور عوام پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت ہم میڈیا کوآرڈینیٹر یا رپورٹر یا میڈیا کے ڈائریکٹر، ہم اس طرح کی چیزوں کو پھیلائیں کہ معاشرے کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو، سکون پیدا ہو۔ اس طرح کے ہم پروگرام کریں کہ لوگ اس کو معیاری سمجھیں، اچھا سمجھیں۔ اچھا، ایک ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان پہ جب بھی برا وقت آتا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو یا کوئی بھی آفت ہو، اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ہر طرح سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی ذرے مبادلہ کما کر پاکستان بھیجتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کے حق سے جو محروم کیا جا رہا ہے وہ کیا درست ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں زر مبادلہ جو ہے وہی بنیادی چیز ہے کہ اگر پاکستان کے پاس زر مبادلہ ہوگا تو وہ قرضے بھی ادا کرے گا۔ اگر فرض کرے قرضے ختم ہو جاتے ہیں تو اور تعمیر و ترقی کے لیے وہ کام کرے گا، منصوبے بنائے گا، فلائی اوور بنائے گا، انفراسٹرکچر بنائے گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو مزدور برادری ہے، مینسٹرس برادری ہے، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر جا کر ملازمتیں کر رہے ہیں، وہاں ان کو اچھی تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو وہ تنخواہیں ہیں جو وہ ڈالر کی شکل میں پاکستان آتے ہیں، تو وہ ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو یہ اثاثے جو ہیں یہ ہمارے کام آتے ہیں۔ اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا تو یہ غیر ملکی جو ہمارے ملازمین ہیں یہ اس کے اندر امداد بھی کرتے ہیں۔ تو میرے حساب سے تو جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق ہے، تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان میں جو شعور ہے ووٹ ڈالنے کا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ باہر سے جو لوگ کام کر رہے ہیں غیر ملکی غیر ممالک میں، تو وہ ان کو شعور ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کون سی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں جو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ اور ان کو میرے حساب سے نا ووٹ کا حق ملنا چاہیے کہ یہ بہت باشعور لوگ ہیں۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام اس میں یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سوچیں کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے مقاصد کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح پاکستان کی ترقی دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاضی سراج صاحب، ہمارے پروگرام ری برینڈ پاکستان میں تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ ہماری جو کوشش رہی ہے ہم ہر حوالے سے اس پروگرام میں بات کریں، چاہے وہ سیاست کی ہو، چاہے پاکستان کی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم اس میں پروگرام میں اپنے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں بات ہو رہی ہو، چاہے وہ پاکستان کی ترقی کی بات ہو، پاکستان کی سیاست کی بات ہو، پاکستان کی معیشت کی بات ہو، تو ہم اپنے اس پروگرام میں آگاہ کرتے ہیں اور اپنے 3 سینئر تجزیہ کاروں کو بلا کر ان کی رائے لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو پروگرام ری برینڈ پاکستان سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, ज़ीब्रा राइस 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 732-283-74। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स and King of Sweets, Saint Latif. Shalimar Halal Meat and Groceries, Islin, New Jersey. Phone 732-283-7474. OPTV की फखरिया पेशकश। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.